السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرات و خواتین، الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے وہ دین تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور میں آپ کے سامنے آج ایک اہم موضوع سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ ہے جادو، جن و شیاطین اور نفسیاتی اور روحانی بیماری کے اثرات انسانی زندگی پر کیوں ہوتے ہیں، پھر اس کا شرعی علاج کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو اگر آپ صحیح طور پر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بإذن اللہ امن و سلامتی سے رہیں گے، اور آپ کو اگر کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی بیماری بھی آئے گی تو اس میں انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ آج پورا مسلم معاشرہ بے شمار قسم کے خطرات، بیماریوں اور چیلنجز سے دوچار ہے۔ کئی ایسے مسائل ہیں جس کو ہم الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ کر حل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کم فہمی یا ہماری غفلت، یوں سمجھیے کہ ہم صحت کے معاملے میں بہت ہی غافل ہیں۔ دعوت پابندی سے اٹینڈ کریں گے، کہیں پکنک کو جانا ہے، پلان بنایا ہے آپ نے تو وہ پلان کے لیے آپ وقت نکالیں گے، لیکن صحت، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کثرت سے بہت سارے لوگ غافل رہتے ہیں۔ ایک ہے صحت اور دوسرا ہے فرصت کے لمحات۔ تو آئیے ہم اپنی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے وقت کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ دو ٹاپک کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی، آخرت کامیاب ہوگی، اور پھر آپ زندگی سے اور زندگی کے مسائل سے بیزار نہیں ہوں گے، اکتا نہیں جائیں گے۔ بہت سارے لوگ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبت میں یا تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، یا پھر غلط طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں چند ایسی باتیں پیش کریں گے جو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سب کے لیے فائدہ مند ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری قابل علاج ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بیماری کی صحیح تشخیص کی جائے، اس بیماری کا صحیح حل تلاش کیا جائے کہ آخر بیماری ہے کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف دواخانوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز ان کو اچھی طرح کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہر طرح کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، ساری رپورٹس نارمل ہیں، پھر بھی پتہ نہیں یہ بیماری ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، اس معاملے میں ہماری فکر، ہماری نظر
کوئی اگر حادثہ پیش آ جائے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم آ جائے یا کسی کو اچانک دورے پڑنا شروع ہو جائے تو فوری دواخانے کا رخ کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اسی پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے نزدیک، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت کی باتیں آ چکی ہیں. وشفاء لما فی الصدور، اور ایسی دوا اور ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے. دل کی کئی بیماریاں ہیں. دل یہ سارے جسم میں بہت اہمیت والا عنصر ہے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو سب صحیح، وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ جاتا ہے. اس لیے دل کو صحیح کرنا، دل کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہوگا، اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی توحید کو راسخ کرنا ہوگا. اور ہم سب کے لیے جو آئیڈیل ہے، آخری رسول خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے اسوے پر ہم کو چلنا ہوگا. اس کے بعد ہم صاحب ایمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اسلامی تعلیمات ہمارے لیے لازم ہیں. نمازوں کی پابندی، روزوں کا اہتمام، اور والدین کی خدمت، اور انسانیت کی خیر خواہی، بھلائی، ہر ایک کے حقوق، اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد، یہ بڑے اہم ہیں. اس کے بغیر ہمارا اسلام ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایک طرف ہم صرف نمازیں پڑھیں، اللہ کے حقوق ادا کریں، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہ کریں، بیوی کا حق ادا نہ کریں، شوہر کا حق ادا نہ کریں، ماں باپ کے حق ادا نہ کریں، تو ہم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. اسلام بیلنسنگ سکھاتا ہے، اعتدال سکھاتا ہے. اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو. تو آئیے ہم آپ کی خدمت میں آج جن بیماریوں سے لوگ پریشان ہیں وہ سرسری طور پر بتا رہا ہوں میں. یعنی ایسی گھمبیر بیماریاں ہیں جس کا ڈاکٹرز کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس کا علاج شریعت میں موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان پر ہمارا یقین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، کوئی بیماری اللہ نے ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا نہ نازل کی ہو. ہر بیماری کی اللہ نے دوا اور دعا دونوں نازل کی ہے. ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں بہت ساری اس تعلق سے باتیں ذکر کی ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دعا بھی بنایا اور دوا بھی بنایا. قرآن کو بطور دوا کے استعمال کرنا ہمارے سلف کا یہ طریقہ ہے. تو آپ تعجب نہ کریں، کیا جیسے دوا ہم کھاتے ہیں، ٹیبلٹ کھا کر پانی پیتے ہیں، کیا قرآن کو بھی ایسے پئیں گے ہم؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر یقین کریں، جو اللہ کا حکم ہے اسے اپنی عملی زندگی میں لائیں. سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، اور وعدے کو پورا کرنا، عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور حقوق ادا کرنا، یہ سب قرآنی تعلیمات ہیں. قرآن کی طرف سے یہ شفا ہے. کتنے ایسے بیمار ہیں جو صرف صدقہ خیرات سے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے بیمار ہیں جو صرف ایک ہنسی کے محتاج ہے، ایک ہنسی سے ان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. کسی سے اچھی بات کر لو، خود اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے. فرمایا کہ ان تلقی اخاک بوجہ طلق صدقۃ، کہ تم اپنے بھائی سے خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، یہ بھی تمہاری طرف سے ایک نیکی ہے. تو آج ہم نیکی کو کرنے کے لیے جستجو نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری عادت بن گئی ہے. یعنی میں ایک کامن بات بتا رہا ہوں، لوگوں کے اندر کیا ہے؟ حسد، جلن، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، انتقام، غیظ، غضب، غصہ، نفرت، یہ تمام برائیاں ہیں، اور یہ تمام چیزوں کا تعلق بھی دل سے ہے.
یہ تمام بیماریوں کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے. ڈپریشن، اینزائٹی، یہ تمام چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہے. دل کے امراض ہے، امراض القلوب ہے. تو اب دل کو پاک صاف کرنا یہ اسلام کا پہلا حکم ہے. انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو درست کرنا، دل کو پاک کرنا، یہ سارے اعمال سے افضل ہے اور سارے اعمال کے اوپر اس کا حکم ہے. بعد میں عمل ہوگا، پہلے نیت کا معاملہ ہے. نیت درست، عقیدہ صحیح تو سب اعمال صحیح. تو قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. ہر غم و پریشانی کا اس میں علاج ہے. تلاوت قرآن ہم اس کا اہتمام کریں، لیکن ہماری عادت بن گئی ہے جب سے یہ موبائل سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے قرآن رخصت ہو گیا، ہماری زبان سے تلاوتیں ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے دین رخصت ہو گیا. گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 لوگوں میں سے ایک بندے کے پاس، ایک بندی کے پاس اس کے ہاتھ میں آدھا گھنٹہ قرآن نہیں دیکھیں گے، لیکن 5 لوگوں کے پاس آپ سیل فون دیکھیں گے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو. تو معاشرے کو بگاڑنے کا سب سے خطرناک ناسور ہے، کیڑا ہے. یہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے یہ سوشل میڈیا. تو اب ان بیماریوں سے ہم کیسے بچیں گے، اس کے لیے ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے، چاہے روحانی بیماری ہو، جسمانی ہو، نفسیاتی ہو. سب سے پہلے آپ کیا کیجئے، آپ کو کوئی بھی قسم کا پرابلم ہے، چاہے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، یا آپ کی صحت بگڑ گئی ہے یا بگڑ رہی ہے، صحت اچھی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر آپ قرضوں میں مبتلا ہیں، یا پھر آپ جو ہے کوئی بیماری سے دوچار ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی. تو آئیے میں آپ کو ان تمام بیماریوں کا حل بتا رہا ہوں باذن اللہ. سب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو پریشانیوں کا علاج یہی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ بے شمار غموں، دکھوں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ عقیدے کی خرابی، عقیدے کا بگاڑ ہے. آپ غور کیجئے، میں آپ تمام سے توجہ چاہتا ہوں. عقیدے کا بگاڑ، میں نے سمجھیے کہ اللہ پر یقین کم ہے. اللہ پر جیسا یقین ہونا ہے ویسا نہیں ہے. تعویذ گنڈے پلیتوں پر یقین ہے، مرشدوں پہ یقین ہے، آپ کو اپنی دولت پہ یقین ہے، اپنے گھر پراپرٹی پہ یقین ہے کہ یہ ہے تو سب کچھ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دولت کی خاطر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، پراپرٹی کی خاطر قتل و خرابہ ہو رہا ہے. یہی پراپرٹیاں، یہی جائیداد، یہی چیزیں آپ سے آپ کی صحت بلکہ آپ کا ایمان چھین رہے ہیں. اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. لوگ سود کھانے میں کوئی عیب نہیں سمجھ رہے، حرام کا کھانے میں کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ بگڑ گیا ہے. عقیدہ بگڑ گیا تو پھر اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں. تو عقیدے کی خرابی یہ بنیاد ہے. میرے آج کے اس لیکچر میں، اس درس میں بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے، میری اپنی سوچ ہے. نہیں، آپ کی اپنی سوچ ہوں گی، لیکن اسلام کی سوچ، اسلام کی فکر، اسلام کا عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ، ہمارے اسلاف کا عقیدہ کیا تھا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو شافی سمجھیں گے تو پھر آپ کی بیماری آپ کے لیے راحت بن جائے گی، آپ کے گناہوں کی، آپ کی غلطیوں کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے گی. آپ کا صدقہ خیرات، آپ کا بیماری میں کثرت سے ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ ایسی دعائیں ہیں
جس کے صبح و شام پڑھتے رہنے سے آپ بلاؤں سے، آفتوں سے، حادثوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی نافع اور ضار، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو میں وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صحیح عقیدے کا حامل، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، بچوں بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ کے سنو، عقیدہ صحیح ہے تو ایک مسلمان کبھی بھی پریشان اور مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، نہ وہ خودکشی کا ارادہ کرتا ہے، نہ وہ جو ہے شرکیہ کام کرتا ہے، نہ بدعقیدہ بے دین عاملوں کے پاس جاتا ہے، بلکہ خوب جانتا ہے کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے شفا ملتی ہے، بس وہ صبر کرتا ہے، صبر میں اجر ہے، صبر نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے تو شفا نہیں ملیں گی۔ تو شرعی تعلیمات کا خلاصہ آخر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ تعلیمات کو اپنا لیں گے تو بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں آپ صحت مند رہیں گے، مینٹلی جو ہے آپ صحت مند رہیں گے، فزیکلی صحت مند رہیں گے۔ مشہور محدث اور فقیہ اور محقق عالم دین حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، غم اور پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 15 شرعی اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ میری اس پوری باتوں کو آپ غور سے سماعت کیجئے، ایک ایک بات کو نوٹ کیجئے، دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ نمبر 1، توحید ربوبیت، صرف اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا اقرار کرنا، اور توحید الوہیت، صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھنا، سجدہ صرف اللہ کو، تعظیم صرف اللہ کی، جھکنا صرف اللہ کے لیے، مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے، مصیبتوں میں یاد کرنا صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اور نمبر 3، توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جسے اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، ان ناموں کے وسیلے سے، ان ناموں کے کو وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس کے واسطے سے پکاریں کہ رحمان تو رحم کرنے والا ہے، اور تو بصیر دیکھنے والا ہے، تو علیم جاننے والا ہے، لہذا تو ہماری مصیبت کو دور فرما دے۔ اس بات کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ بعض لوگ یا بعض خواتین ایسے ہوتے، بھائی کیا ہے، بھائی ہم کچھ مصیبت آ گئی کیا، ساری پریشانیاں میرے کو دکھ رہی ہے، تو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں ہم خود اپنے غلطیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ بندے کا اعتراف کہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ غلطی میری ہے، میں پھر آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، یہ ظلم نہیں کروں گا، یہ غفلت نہیں کروں گا، اور یہ غلط کام نہیں کروں گا، یہ عہد کیجیے، آپ اس کا اعتراف کیجیے، معافی مانگیے اللہ سے، شرمندہ ہوں اپنے غلط کام پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، خاص طور سے الحی القیوم جو کہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے ہی امید لگا کر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور جائز اسباب اختیار کریں، اپنے تمام کام مالک کائنات اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اور سمجھیں کہ انسان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تلاوت سکون سے کریں، اطمینان سے کریں، روزانہ ایک پارہ یا کم سے کم ایک ورق، روزانہ ایک ورق، ایک پیج پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، اور اس سے اپنی زندگی کو سنبھالیے۔ کثرت سے استغفار کریے۔ ایک اہم بات بتا رہا ہوں میں، آپ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا زیادہ آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ قرآن کریم میں استغفار کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں،
کئی جو ہے آپ کے ٹینشن دور ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے سورہ نوح میں فرمایا اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اگر تم کو بارش کی ضرورت ہے تو بارش نازل کرے گا، قحط سالی میں مبتلا ہے تو آپ کی قحط سالی دور کرے گا، کھیتی باڑی ہوگی، آپ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا، آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا. اور اسی طرح آپ کو ایمان کی، خیر کی، بھلائی کی دولت چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی مالا مال کرے گا. یہ ہے استغفار کی فضیلت. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے بنیں. سچی توبہ کیا ہے؟ جو گناہ ہوا ہے، جو غلطی ہوئی ہے، اس کا اعتراف، اس پر شرمندگی، اس کا احساس، پھر اس پر اللہ سے معافی مانگنا، رونا، گر گرانا، بار بار روتے رہنا، معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سمندر کے برابر گناہ کیوں نہ ہو معاف کر دے گا. لیکن شرک نہ کیا، شرک بھی اگر توبہ کریں گے شرک سے وہ بھی معاف ہوگا. اور اسی طرح اللہ کی راہ میں دین کے کام، دعوت تبلیغ کے کام، اور اللہ کی راہ میں تعلیم تدریس کے کام، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اور یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 15 اصول اور آداب ہیں جس کو اپنانے سے ہماری ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف دور ہو سکتی ہے. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں گے. پہلے شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں گے. دونوں آپس میں اپنی کمزوریوں اور پریشانیوں کو اور اپنی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اولاد کے لیے نمونہ ہوں. اولاد بگڑتی ہے ماں باپ سے. ماں باپ کے جھگڑے، ماں باپ کا غلط رویہ، غلط گفتگو، غلط انداز اولاد کو بگاڑنے میں مددگار ہوتی ہے. لہذا بچوں کو بگاڑنے میں بڑوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے بچے کے نانی ہے، دادی ہے، دادا ہے، نانا ہے، یہ لوگ لاڑ پیار میں حد سے زیادہ بچوں کو چھوٹ دیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض نوجوان بچوں کو والدین نے، جبکہ بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے، اس لائق نہیں ہوئے کہ وہ گاڑی چلا سکے، لائسنس ان کو دیا جا سکے، وہ گاڑی لے رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں کی گاڑی، بائک چلا رہے ہیں، اس پر مختلف کرتب کر رہے ہیں جس سے ان کی جانیں جا رہی ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا، اسمارٹ فون ماں باپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں کا، اور بچے جو ہے بگڑ رہے ہیں، غلط سائٹس سرچ کر رہے ہیں، غلط چیٹنگ کر رہے ہیں. تو ماں باپ کو، تو بچوں کے بگڑنے میں، بگاڑنے میں ماں باپ سب سے خطرناک ہے. سب سے پہلی تربیت ماں باپ کی ہونا ہے. بچوں سے پہلے ماں باپ کی تربیت ہونا ہے. اور ماں باپ جب اچھے بنیں گے، اچھے اخلاق والے، اچھے کیریکٹر والے، تو گھر جنت نشان ہوگا. اس گھر میں جو اولاد ہوگی، خاص طور سے بچے کی ماں کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا گیا. ماں کا زیادہ رول ہوتا ہے، زیادہ اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، باپ کا بعد میں ہوتا ہے. اس لیے ماں کے حقوق زیادہ ہیں، اور باپ کا چوتھا حق ادا کرنے پر اللہ کے نبی نے اس کی بھی تاکید فرمائی. تو اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، گھروں میں بے دینی، بے حیائی، بے پردگی، یہ تمام بے شرمی کے کام، بے حیائی کے کام نہ ہونے دیں. کیسے ہوں گے؟ یہ خاتمہ ہوگا آپ کے طریقے سے، آپ کے رویے سے. آپ صلاۃ فجر کے بعد تلاوت قرآن کا اہتمام کریں،
خود پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. فجر کی نماز کے بعد سونے کا کوئی ہم کو سلف سے عمل نہیں ملتا. فجر کے بعد کا سونا روزی روٹی کو بھی روک دیتا ہے. خیر و برکت ختم ہوتی ہے اس سے. آج ہم پریشان ہیں بھائی, ہمارے پاس جو ہے کاروبار کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بچ رہا نہیں. کیسے بچے گا؟ آپ نے صبح کا وقت جو برکتوں کے نزول کا وقت ہے, اس وقت آپ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, آپ کی صبح 12-1 بجے ہو رہی ہے. تف ہے اسی زندگی پر, لعنت ہے اسی زندگی پر کہ صلاۃ فجر جس کی نہ ہو. جس کو سورج اٹھاتا ہے, جو سورج سے نکلنے سے پہلے اٹھتے ہیں, یہ خیر والے لوگ ہیں, ان کو خیر اللہ کی طرف سے ملتا رہتا. الغرض ایسی بہت ساری باتیں ہیں, ہم اپنی زندگی کا اصول بنائیں, کھانے پینے کے, اٹھنے بیٹھنے کے, جاگنے کے, سونے کے. یہ تمام اصول شریعت میں بتائے گئے ہیں, ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں, اس لیے بیماریاں, مصیبتیں, پریشانیاں آ رہی ہیں. اس کا یہ حل ہے. اب اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم توبہ کریں, اپنی غلطیوں کو درست کریں, ضد چھوڑیں, حد دھرمی چھوڑیں, انانیت کو فنا کریں کہ انا سب کو لے ڈوب رہی ہے, انا بچوں کو تباہ کر رہی ہے, انا میاں بیوی کو تباہ کر رہی ہے, طلاق خلا کی نوبت آ رہی ہے. انانیت, میں, میرا, میں نہیں سنتا, میں نہیں سنتی, میں نہیں مانتی. تو یہ انانیت کو ختم کرنا, جھکنا, عاجزی, ان کے ساری مومن بندوں کی صفات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں کو آپ اچھی طرح سنیں, سمجھیں, دوسروں تک شیئر کریں. نیکی کو پھیلانا یہ بھی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر زندگی گزارنے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.